بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے جدائی سے بیوی کے انتقال نے بیوی کی جدائی نے جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پہ سوتا، وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال میں مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت ذرا دیکھی تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نہ رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار کر اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی زبان سے، اس لیے اس زبان کو آگ نے لپٹ لیا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہی ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، حضرت، یہ تو حبشی ہیں، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم اپنے راستے میں ہی سو جاتے ہیں؟ میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین جمیل تھا۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔
جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خامند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری حسین جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کی نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا دے کہ تو کون ہے۔ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا، اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں ہی گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار سیاہ کار بن کر، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا، جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے میری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا، فرمایا کہ کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی، سو عرصے دراز تک اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کو تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ وفا سے عشق تو نے تمہیں ہلاک کر دیا۔